بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت پورے ملک ہی میں لاک ڈاؤن ہے اور الحمدللہ تقریباً سارا ہی رمضان گزر گیا خیر و عافیت کے ساتھ، اور آج 27ویں شب یعنی شب قدر بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس شب قدر کی توفیق دے اور اس رات میں عبادت کرنے کی، اور اس پریشانی، مصیبت اور اس وبا سے، کرونا جیسی تکلیف سے ہمیں جلد سے جلد نکلنے کی توفیق دے۔ چند باتیں آج عرض کرنی ہیں۔ ایک کہ صدقہ فطر کے تعلق سے کہ صدقہ فطر کتنا دینا ہے، شہر گڑگاؤں کے اندر اس کی کیا قیمت ہے، اور دوسری کب دینا ہے، تیسری بات صدقہ فطر کس کو دینا ہے، چوتھی بات عید کی خریداری کے تعلق سے، پانچویں بات عید کی نماز کے تعلق سے، اور چھٹی اور آخری بات عید کیسے منائی جائے۔ یہ چند باتیں آج رکھنی ہیں۔ تو اتنا ہم سب جانتے ہیں کہ صدقہ فطر جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے نکالا جاتا ہے۔ کتنا نکالا جاتا ہے؟ تو صدقہ فطر عام طور سے جو دیا جا رہا ہے اور جو ہم لوگ دیتے ہیں وہ گیہوں کی مقدار سے دیتے ہیں۔ گیہوں کے اعتبار سے صدقہ فطر جو ہے وہ 1.25 کلو گیہوں یا تو وہ دے دیا جائے کسی غریب کو، یا پھر جتنے کا 1.25 کلو گیہوں آتا ہے وہ دے دیا جائے۔ عام طور سے اسی پر لوگ عمل کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن شریعت کے اندر صدقہ فطر کشمش کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے، کھجور کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے، پنیر کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے، اور جو کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے۔ گیہوں کے علاوہ جو صدقہ فطر ہے، چاہے وہ پنیر کے ذریعے ہو، جو کے ذریعے ہو، یا کھجور کے ذریعے ہو، یا کشمش کے ذریعے ہو، وہ 3.5 کلو وزن کے برابر دیا جائے گا، یا جتنے کا 3.5 کلو وہ بیٹھے گا اتنی قیمت دی جائے گی۔ اس سال اگر کوئی کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر دینا چاہے کہ میں کشمش کا صدقہ فطر نکالوں گا، تو 3.5 کلو کشمش کی جو قیمت ہے بازار کے اندر وہ 1050 روپے ہے۔ تو ایک آدمی کا صدقہ فطر کی قیمت ہوئی 1050 روپے۔ اور اگر کوئی یہ سوچے کہ مجھے کشمش سے نہیں بلکہ کھجور کے ذریعے دینا ہے، تو کھجور بھی اسی ریٹ میں ہے فی الحال مارکیٹ کے اندر، کہ 1050 روپے ایک صدقہ فطر کی قیمت بیٹھے گی۔ 2 آدمی ہیں تو 2100 روپے ہو جائیں گے، اور 3 آدمی ہیں تو ایسے ہی 1050 اور جوڑ لیا جائے گا۔ اور اگر کوئی کہے کہ مجھے جو کے ذریعے صدقہ فطر دینا ہے، تو جو بھی 3.5 کلو مارکیٹ کے اندر اس وقت 87 روپے کی ہے، 87 روپے کی جو 3.5 کلو اس وقت مارکیٹ میں ہے، اور اس سال کوئی جو کے ذریعے صدقہ فطر دینا چاہے تو ایک آدمی کا صدقہ فطر جو کے ذریعے 87 روپے بیٹھے گا۔ اور عام طور سے جیسے دیا جاتا ہے گیہوں کے اعتبار سے، تو گیہوں کے اعتبار سے، آٹے کے اعتبار سے 2.25 کلو کی مقدار ہوتی ہے، جس کی قیمت اس سال 45 روپے نکالی گئی ہے، 2.25 کلو کی 45 روپے۔ تو پہلی بات کہ صدقہ فطر جو ہے کھجور کے ذریعے، پنیر کے ذریعے، کشمش کے ذریعے اور جو کے ذریعے، گیہوں کے ذریعے، کسی بھی اعتبار سے اپنے وسعت اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہر آدمی نکال سکتا ہے جس میں آسانی ہو۔ اور صدقہ فطر دینا کب ہے؟ تو یہ عید کی نماز سے پہلے دینا ہوتا ہے،
کہ ہم جب عید کی نماز کے لیے جائیں اس سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ کوئی رمضان میں بھی نکالے تو آخر رمضان میں اس کو نکال سکتے ہیں، بہت پہلے اس کو نہ نکالا جائے۔ اب جیسے آج 27ویں شب ہے، اس وقت بہت زیادہ لوگ پریشان بھی ہیں، ضرورتیں بھی ہیں، اس میں بھی لوگوں کی مدد کے اعتبار سے ہم ان کو صدقہ فطر اپنا جوڑ کر کے دے سکتے ہیں۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کا یعنی غریبوں کا فائدہ دیکھیں کہ اس کا فائدہ زیادہ کس میں ہے، اس کا جس میں فائدہ ہے اور ہمیں گنجائش ہے، ہمارے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، تو اس اعتبار سے ہم صدقہ فطر نکالیں تاکہ غریب کا زیادہ فائدہ ہو سکے۔ اور عید کی نماز سے پہلے پہلے یعنی عید کے دن سے پہلے پہلے صدقہ فطر نکال دینا چاہیے۔ اور کس کو دینا چاہیے صدقہ فطر؟ غریب کو دینا چاہیے۔ اور کون دے گا؟ یعنی جو بھی صاحب نصاب ہوگا، زکوٰۃ کے اعتبار سے جو بھی صاحب نصاب ہو گیا، جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ صدقہ فطر بھی دیں گے۔ بس اس میں فرق اتنا ہے کہ صدقہ فطر میں اگر کوئی اسی دن بھی نصاب کا مالک ہوا ہے یعنی مالدار ہو گیا، صبح صادق سے پہلے پہلے، عید والے دن صبح صادق سے پہلے پہلے کوئی مالدار ہوا تو وہ بھی صدقہ فطر دے گا۔ اور اسی طرح سے صدقہ فطر بچوں کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے، جو بچے ہیں ہمارے ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیا جائے گا، جبکہ زکوٰۃ جو ہے بچوں پر نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی مجنون ہے، دیوانہ ہے، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیا جائے گا۔ جو زکوٰۃ کے وہ لوگ حقدار نہیں ہے کہ زکوٰۃ وہ دیں۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی بچہ عید کی صبح پیدائش ہوئی ہے، صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا ہے، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیا جائے گا۔ صبح صادق کے بعد ہوا ہے تو ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات، عید کی خریداری کے تعلق سے رمضان کے اندر عام طور سے ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس خوشی کے دن کی تیاری بھی کرتے ہیں اپنے حیثیت کے اعتبار سے، جبکہ زیادہ وقت عبادت ہی میں لگنا چاہیے اور ہم لوگ لگاتے بھی ہیں۔ لیکن اس سال حالات کچھ الگ ہیں، لاک ڈاؤن کا ماحول ہے اور سب جگہ پر بندشیں ہیں، لیکن ابھی فی الحال کچھ مارکیٹیں کھولی گئی ہیں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو مارکیٹیں کھلی ہیں دن متعین کر کے کہ کپڑے کی دکانیں اس دن کھلیں گی، جوتے چپل کی اس دن کھلیں گی، تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، یہ مارکیٹیں جو ہیں عید کے لیے نہیں کھولی گئی ہیں، انسانی ضرورت کے لیے کھولی گئی ہیں۔ انسانی ضرورت ہر کسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ہمیں استعمال یعنی لینا ہے اور استعمال کرنا ہے۔ تو عید کی تیاری کے طور پر بازاروں میں بھیڑ کرنا، اس کے لیے خریداری کرنا، یہ غیر مناسب ہے، کیونکہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو پورا رمضان ہمارا گزرا ہے یہ کس طرح سے گزرا ہے۔ ہر سال کی طرح سے نہیں کہ ہم لوگ مسجدوں میں جا کر کے عبادت کر سکتے تھے، لیکن اب کی بار مسجدیں سونی ہیں، یعنی چند افراد ہی مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، زیادہ لوگ نہیں جا سکتے۔ اور افطار کا بھی ماحول نہیں تھا مسجدوں میں، ہم لوگ اپنے گھروں میں افطار کرتے رہے، کوئی افطار پارٹی بھی نہیں ہوئی، کوئی ملنا ملانا بھی نہیں ہوا، ایک سادگی کے ساتھ یہ پورا رمضان گزرا ہے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے اسی سادگی کے ساتھ عید بھی ہماری گزرے۔ تو ہم اپنی ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے صرف جائیں بازار کے اندر، عید کی تیاری کی نیت سے ہرگز نہ جائیں کہ ہم بھیڑ لگا کر کے، مجمع لگا کر کے ہم سیویاں خریدیں گے، کھجوریں خریدیں گے، میوے خریدیں گے، کپڑے خریدیں گے، بچوں کو لے کر کے گھومیں گے۔ ایسا ہرگز نہ کریں، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، بلکہ ہم اپنے عقل کا صحیح استعمال کریں اور جس طرح سے ہم نے سادگی کے ساتھ اس پورے رمضان کو گزار دیا ہے، اور الحمدللہ کہ مبارکباد کے مستحق ہیں اس شہر گڑگاؤں کے بھی مسلمان کہ انہوں نے اتنا اچھا پیغام دیا کہ جس بات کو کہا گیا اس پر عمل کیا گیا کہ مسجدوں میں نہ تراویح کے لیے آئے، نہ جمعے کی نماز کے لیے آئے، بلکہ اپنے اپنے گھروں پر، اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہم لوگوں نے اپنی عبادتیں کی، روزے رکھے، نماز پڑھی، تلاوتیں کی، تراویح پڑھی، سارے کام ہوئے، سادگی کے ساتھ ہو گئے، اجتماعی طور پر نہیں ہو پائے۔ تو عید کی خریداری کے لیے بھی ہرگز نہ آئیں۔ اب پانچویں بات عید کی نماز کے تعلق سے۔ عید کی نماز، جمعے کی نماز جس طرح سے ہم لوگوں نے اپنے اپنے ٹھکانوں پر پڑھی ہے،
جو لوگ جمعے کی نماز پڑھ پائے جمعے کی نماز پڑھی، اور جو لوگ جمعے کی نماز نہیں پڑھ پائے، یعنی وہ نہیں جانتے تھے پڑھانا، یا ان کے پاس افراد نہیں تھے، یعنی وہ 2 ہی آدمی تھے یا 3 ہی آدمی تھے، تو 4 آدمی ہونے شرط ہیں جمعے کی نماز کے لیے، تو یا تو آدمی کی کمی کے لیے نہیں پڑھ پائے، یا وہ پڑھانا نہیں جانتے تھے اس لیے نہیں پڑھ پائے، تو ایسے حالت میں انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی، جہاں بھی جمعے کی نماز نہیں پڑھ پائے انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے۔ تو عید کے اعتبار سے بھی بات سمجھ لیں کہ جو لوگ عید کی نماز پڑھا سکیں، جس طرح سے عید کی نماز ہے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، 4-5 افراد اگر جمع ہو رہے ہیں کسی بیٹھک وغیرہ میں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں 4-5 آدمی جمع ہو کر کے پڑھ سکیں بآسانی، کسی کو کوئی دشواری تکلیف نہ ہو، کوئی شکایت نہ ہو، تو وہاں پر پڑھ لیں بآسانی 4-5 آدمی۔ لیکن مسجدوں میں، عیدگاہ میں، اور اسی طرح سے اور پارکوں میں اور چوکوں پر جو عید کی نماز ہوا کرتی تھی وہ بالکل نہیں ہوگی۔ تو عید کی نماز کے لیے بھی کوئی آنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر عید کی نماز اگر پڑھ سکتے ہو 4-5 آدمی تو اس کو سادگی کے ساتھ پڑھ لیا جائے، آرام کے ساتھ۔ اور جو لوگ نہ پڑھ سکے عید کی نماز تو ان کے لیے چاشت کی نماز ہے، جس طرح سے جمعے کی نماز نہ پڑھنے والے کے لیے ظہر کی نماز تھی، اسی طرح سے جو لوگ عید کی نماز نہ پڑھ پائیں یا نہ پڑھا پائیں تو وہ چاشت کی نماز پڑھیں گے 4 رکعت، 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز نفل پڑھیں گے چاشت کی، یعنی اشراق کے بعد تقریباً 9، 9:30، 10 بجے تک چاشت کی نماز وہ پڑھ سکتے ہیں، اپنا پڑھ لیں، اور وہی ان کے عید کی نماز کے قائم مقام ہو جائے گا اور ثواب سے خالی نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی دشواری پریشانی کا ہم باعث بنیں گے، زبردستی ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے مجمع جمع کریں گے گھروں میں، پارکوں میں، تو وہ قانونی اعتبار سے بھی غلط ہے اور شرعی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ تو ہم بات کو ماننے کی یعنی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے اس پر عمل ہو، جس طرح سے لاک ڈاؤن کے بعد ہی سے گڑگاؤں کے اندر الحمدللہ ماحول بہت سازگار رہا اور جو بات رکھی گئی اس پر عمل کیا گیا۔ اسی طرح سے عید کے اندر بھی امید کی جاتی ہے کہ کسی طرف سے بھی اور کسی طرح سے بھی کسی کی طرف سے کوئی شکایت نہیں آئے گی، ہر کوئی سادگی کے ساتھ اپنے اپنے جگہوں پر عید کی نماز پڑھ لیں، ورنہ چاشت کی نماز پڑھ لیں، کوئی حرج کی اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور عید منائیں کیسے؟ آخری بات کہ عید کو منانا کیسے ہے، تو اسلام کے اندر جتنے بھی تہوار ہیں، جو 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دونوں ہی خوشی کے دن ہیں، لیکن اسلام کے اندر خوشی اتنی نہیں ہے کہ ہماری خوشی دوسرے کے پریشانی کا باعث اور ذریعہ بن جائے کہ ہم خوب ناچ گانے میں مگن ہو جائیں یا شور شگب میں لگیں یا ہائے ہلا کریں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ خوشی کا دن ہوتا ہے کہ اچھے کپڑے پہن لیے جائیں اور کچھ اچھا پکوان بنا کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی بانٹ لی جائے اور اسی کے ساتھ اس دن کو گزارا جائے، نہ یہ کہ سڑکوں پر ہم تماشا کریں، سڑک پر آنے جانے والوں کے لیے ہم پریشانی کا باعث بنے۔ یہ پہلے بھی نہیں تھا اور اب تو اور زیادہ اس کی پابندی اس لیے کرنی ہے کیونکہ اس وقت پورے ملک ہی کے اندر لاک ڈاؤن کا ماحول ہے اور آنے جانے پر پابندی کے ساتھ ساتھ خود ہماری جان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ہم لوگ اس سے پرہیز کریں، جتنا ہو سکے سادگی کے ساتھ اس عید کو منائیں، اور یہی میری درخواست ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر عمل کی توفیق دے۔